ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. اس ریزن سے نہیں اٹھایا کہ ان کے آپس میں کوسچن کرنے کے لیے اٹھایا, نہیں, اٹھایا اور ایک دوسرے سے تاکہ وہ پوچھیں کہ بھئی کیا ہم کوئی بات چیت کریں گے. کوئی اصل چیز اس کے اندر جو معجزہ ہے وہ تو مدت کا ہے نا, کہ کتنا ٹائم گزرا ہے, تو اس کے گرد یہ سٹوری. ورنہ تو ایسے تو کوئی جگہ سو جائے اور اٹھ جائے, صبح کو سویا شام کو اٹھا, وہ تو کوئی ہر ایک ہی ہو ہی رہا ہے یہ دنیا کے اندر. تو وہ معجزہ کیا بنتا ہے, وہ ٹائمنگ. تو وہ ٹائمنگ کا ایک دوسرے سے سوال کریں گے. تو اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم نے ان کو اٹھایا, یعنی اب یہ نہیں کہ کوئی آؤٹ سائڈر آیا, اس نے کوئی گزر رہا تھا وہ اندر اچانک سے آ گیا, اس کو نہیں پتا تھا, وہ نہیں, کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ان کو اٹھایا, لیکن جب چاہا تو ان کو آرام کی نیند سلا دیا کہ پاس سے گزرنے والوں کو بھی کوئی نہیں پتا چلتا اور وہ گزر جاتے اتنے 300 سال میں. کروٹیں بھی اللہ نے بدلا دی, سب کچھ, وہ سوئے پڑے ہیں. لیکن جس وقت ان کو اٹھانا تھا تو اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا, وہ اٹھ گئے 300 سال بعد. قال قائل منہم کم لبثتم, کہنے والے نے, قالا واحد کا صیغہ ہے, یہ نوٹ کرتے رہیے گا. کہا کہنے والے نے, ایک ان میں سے کہنے لگا کم لبثتم, کتنا ٹھہرے تم, یعنی کتنی دیر ہم سوئے رہے ہیں. جیسے انسان اٹھتا ہے نا تو اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کتنی دیر ہوئی, خاص طور پہ دوپہر کو سو جائیں تو سمجھ ہی نہیں آتی, وہی اب یہ رات سے ہم سو کے صبح اٹھے ہیں کہ پتہ نہیں شام ہی ہوئی بھی ہے. تو باہر دیکھتے ہیں, کبھی ٹائم دیکھتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں, کتنی دیر سوئے رہے. نیچرل ایک بات بھی ہے. قالو, انہوں نے کہا. اچھا قالو جو ہے وہ کیا ہے, جمع کا. قالا ہوتا, الف بھی ساتھ ہوتا تو کیا تھا, تثنیہ. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عربک میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو 2 سے اباب جو ہے وہ پھر جمع کا صیغہ, 2 کے لیے الگ آتا ہے. تو قالو اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 یا 3 سے زیادہ تھے, بار کیا 2 سے تو زیادہ ہی تھے. انہوں نے کہا لبثنا یومن او بعد یوم, انہوں نے کہا ہم تو ایک دن سو گئے یا پھر شاید آدھا دن سوئے ہوئے, کیونکہ وہ صبح میں سوئے تھے, دن کا شروع کا حصہ تھا اور دن کا آخر کا حصہ تھا, یعنی سب عصر کا ٹائم ہوگا, تو اس وقت اٹھے وہ. تو اب انہوں نے کہا پتہ نہیں صبح سوئے اور ایک دن پورا ہم سوئے رہے ہیں, یا پتہ نہیں دن کا کچھ حصہ ہم سوئے رہے ہیں. اور سبحان اللہ, کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے دن بھی جب لوگ اٹھیں گے اپنی موت سے تو وہ سوچیں گے کہ ہم کتنا دنیا میں ٹھہرے. لبثنا یومن او بعد یوم ہی کہیں گے, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. جیسے 300 سال سو کے بھی انہوں نے یہ کہا, اسی طرح پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال سو کے بھی, موت مر کے بھی انسان یہی کہے گا. تو پوچھا, دوسروں نے کہا ہم اتنا سوئے. تیسرا ایک گروہ تھا, انہوں نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, ہمارے رب کو ہی پتا ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں, اللہ کو پتا ہے. یعنی اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی, گھڑیاں تو تھی نہیں, پتہ نہیں اللہ کو پتا ہے. اچھا اب یہ بات یہاں پر اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز کا حتمی طور پہ نہیں پتا ہو, کنفرم نہیں ہونا کوئی چیز, تو ضروری نہیں ہے کہ انسان نے کچھ اس کے اوپر ضروری کہنا ہے کہ یہ جو ہاں میں نے اب میرے سے پوچھ لیا, اب میں نے کچھ نہ کچھ رائے ضرور دینی ہے, میں نے کچھ تبصرہ ضرور کرنا ہے, میں نے جواب ضرور دینا, ورنہ نہیں. انسان کہے واللہ عالم, جیسے انہوں نے کہا اللہ عالم. انہوں نے اب پہلی بات انہوں نے کہی کہ ایک نے کہا کہ بھیجو کسی ایک کو ورق دے کے, یعنی جو سکہ ان کے پاس تھا, تو جیسے انسان کے پاس کوئی چیز تو پڑی ہوتی ہے, جیب میں کچھ تو پیسے ہوتے ہیں. اب اتنے امیر لڑکے تھے, ایسے تھوڑی خالی جیبیں ہوں گی ان کی, تو کچھ نہ کچھ تو پیسے ہوں گے جیسے امیر زادوں کے پاس ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کسی ایک کو بھیجو چاندی کا ورق دے کے کہ وہ جائے شہر کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ شہر الگ سے تھا, کہتے ہیں کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا, مطلب یہ غار ہٹ کے تھا شہر سے. تو ایک تو ہمیں یہ بات یہاں سے پتا چلی کہ اتنا عرصہ سوئے رہے اور بھوک نہیں لگی, لیکن جب اٹھے ہیں تو پہلی بات کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ساتھ کچھ انہوں نے رکھا نہیں تھا, اگر رکھا ہوتا تو پھر اپنے تھیلوں کو دیکھتے. اور یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ ان کے حال حلیے کپڑوں پہ یا ان کے فیسز پہ یا ان کے فیشل ہیئر کوئی ہو یا ان کے کوئی بالوں پہ یا کسی چیز پہ کوئی بھی نہیں فرق پڑا تھا.
یا ان کی ایج میں کوئی فرق پڑتا ہے. تو اب دیکھیں باہر دنیا میں نسلوں کی نسلیں ختم ہو کے نئی نسلیں آ کے وہ بھی مر گئی نہیں ہیں اور اگلی بھی آ گئی نہیں, اور یہ یہاں پہ بالکل ٹھیک بیٹھے, کچھ بھی ڈفرنس نہیں تھا. ورنہ اٹھ کے کہتے تمہیں کیا ہو گیا, ارے تمہارے کپڑے اتنے کیوں میلے ہو گئے, یا تمہارے کپڑے کیوں. دیکھیں انسان کے کپڑے بھی تو گل کے ختم ہو جائیں گے, انسان ہی تھوڑی صرف گل کے ختم ہو جاتا ہے, اس کے کپڑے بھی ختم ہو جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. 300 سال کوئی چھوٹی بات ہے, کوئی 10-20 سال کی تھوڑی بات ہو رہی ہے, 3 سینچریز گزر چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی کچھ فرق نہیں پڑا. اور یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آگے بات آئے گی اس کو, چلے پھر وہیں پہ میں آپ کو بتاؤں گی ہے کالا کالو اور کالو سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے. تو اب یہ دوسری ایک اور ہمیں بات پتا چلی کہ یہ جو ایک ان میں سے کہہ رہا ہے کہ تم بھیجو کسی کو, تم میں سے کوئی جائے اور لے کر آئے, اس کا مطلب سارے ہی نہیں چل پڑے. اور اس سے پتا چلتا ہے کہ پیسے بھی سب کے سانجے ہی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی سارے ڈالو اپنے پیسے پھر ہم کریں گے, میں کیوں تمہارا کھانا لاؤں, سب اپنے اپنے کھانے کے پیسے دیں. پتا چلتا ہے کہ وہ دیکھیں ان کے دل کتنے ملے ہوئے تھے نا, دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ کیئر اور یہ پھر چاہیے کہ جو بھی جائے وہ جا کے دیکھے کہ وہاں پہ کون سا ہے جو ازکا ہے, پاک ہے کھانے میں. یعنی اٹھ کے یہ نہیں کہا کوئی ایک جائے جو بھی مل جائے نا لے آنا, ہم کیا کہتے ہیں جو مل جائے لے آنا, اس وقت تو بس ہمیں کھانا ہے, اپنی بس اپنی جان بچانی ہے, جو مل جائے جو پہلی چیز مل جائے وہی اٹھا کے لے آنا. ایسے نہیں کہا. وہاں پہ بھی ان کو اس چیز کی فکر ہے کہ ہم نے پاکیزہ کھانا کھانا ہے. اور پاک کھانے سے علماء کہتے ہیں کہ اصل میں سارے وہاں پہ مشرک تھے, کوئی ہوتا تھا جو اللہ کے نام پہ ذبح کرتا تھا اور بتوں کے ناموں پہ اور اس طرح شرکی عقائد کے اوپر وہ جو چیزیں کرتے تھے نا, تو وہ والا کھانا نہ لانا, بلکہ وہ جو ازکا ہو, ازکا سے مطلب ہے حلال ہو, پاک ہو, طیب کھانے کو کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی فرمایا آپ طیب کھائیں, ایمان والوں کو بھی طیب کھانے, صرف یہ نہیں کہا حلال کھائیں, پاک. تو جو زیادہ پاکیزہ ہے کھانوں میں وہ لے کر آنا, یعنی چیک کر کے لے کر آنا, حرام وغیرہ والا کھانا نہیں. چاہیے کہ وہ لے آئے رزق میں سے, یعنی اتنا نہیں کہ سارا ہی اٹھا کے لے چلو, ٹریوں کی ٹرے لے کر آ رہے ہیں, اس سے بھی لوگوں کو شک پڑ جائے گا, بلکہ اس میں سے کچھ لے کر آنا, تو تھوڑا سا لے آنا. ٹھیک ہے. اچھا, اور وَلْيَتَلَطَّفْ, اور چاہیے کہ نرمی کرے, یہاں اس نے تدبیر کرے. یتلطف کے کئی معنی ہیں, لطف سے ہے نا, لطیف ہونا, کیئرفل ہونا بھی, کرٹیس ہونا, نائس ہونا, نارمل ایکٹ کرنا, دھیان رکھنا, یہ سارے ہی معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. کیونکہ نرمی کے ساتھ بات ہے نا, جینٹلی بہیو کرنا. اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ جو ہے نا تھوڑی تھوڑی بات پہ غصے پہ آ جاتے ہیں, تو وہ سارا اگر ایسا کریں گے تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا. لوگوں کی خامخواہ کی توجہ ہوگی کہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے, بھئی تم نے یہ کیوں نہیں دیا مجھے کھانا, وہ کیوں نہیں دیا, تم نے کیسا کھانا دے دیا. تو جینٹل رہنا, اتنا کہ ایسے کہ کسی کے ساتھ کچھ آرگیومنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, تاکہ توجہ نہ کسی کی وہ تمہاری طرف پڑے. اور یہ اس لیے اتنا موٹا سا لکھا جاتا ہے ہمارے مصحف میں, کیونکہ یہ قرآن پاک کے جتنے حروف ہیں نا, حروف, ان کے اندر یہ مڈل آ گئے. قرآن پاک کو پورا کا پورا ہاف میں اگر ڈیوائڈ کیا جائے حروف کے اعتبار سے, تو اس لفظ کے اندر جو تا ہے, تا وَلْيَتَلَطَّفْ کی تا, یہ تے جو ہے یہ بالکل مڈ میں ہے. فرسٹ سیکشن کے آخری جو حرف ہے وہ یہ تا ہے, اور سیکنڈ سیکشن کا جو سیکنڈ نصف ہے قرآن کا, اس کا فرسٹ حرف یہ ہے لام ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بھی بات ہو گئی اس میں. لیکن اس میں دیکھیں پوری زندگی میں ایک لطف و کرم کرنے, لطف اور نرمی کرنے کی بات ہے. قرآن کے احکامات پہنچانے ہیں یا قرآن پاک کی تبلیغ کرنی ہے, ساری کے اندر نرمی. جھگڑالو سے اگریسو سے ہوتے ہیں, معمولی معمولی باتوں پہ بد زبانیاں, زور آزمائیاں کرنے شروع ہوتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں بہت کچھ سمجھے. اور نرمی سے اگر ہم نے کچھ کیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس سے تو کوئی میری بات ہی نہیں سنے گا. نہیں,
اور بعض دفعہ ہم اپنی انہی رویوں کی وجہ سے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم اپنے رویوں سے اگر اسلام سے دور کریں، کیونکہ ہارش ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، اور جتنا دین کے اندر آتے ہیں بعض لوگ اتنے ہی ہارش ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے مشنریز کو یہ کیسے کام کرتے ہیں، واقعی انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اتنا وہ جینٹل ہوتے ہیں، اتنے نرم ہوتے ہیں کہ انتہا سے زیادہ، اور پھر جب وہ تبلیغ کرتے ہیں ان کی یہی چیز تو چل جاتی ہے۔ اور ہم دین میں اکثریت ایسا تو سب نہیں لیکن اکثریت ایسی ہوتی کہ جب دین کی طرف جتنا آتی ہے اتنے سخت ہو جاتے ہیں، گھر والے بھی ان سے ڈرنے لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بس اب دین ہمیں نے پڑھ کیا لیا، سمجھ کیا لیا، ہم تو بس آج ساری دنیا کو ہم نے سیدھا کر کے رکھ دینا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، نرمی، چاہے وہ نرمی گھر والوں کے ساتھ ہو، چاہے باہر والوں کے ساتھ ہو، چاہے معاشرے میں ہو، کولیگز کے ساتھ ہو، نرمی والا معاملہ کہ لوگ آپ کو اس سے پہچانے۔ اور ولی تعالیٰ کا مطلب ایک معنی حکمت بھی کیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ حکمت کے ساتھ رہنا، حکمت کے ساتھ چلنا، جیسے جاتے وقت کسی کو انسٹرکشن دی جاتی ہے نا تو اس بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے۔ اور وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یہ بھی نہ ہو کہ تمہارے بارے میں کہ خبر دے تمہارے بارے میں کسی ایک کو، کہ تم میں سے جو جائے وہ ایسا بھی نہ کچھ کام کرے کہ یا ایسی بھی کوئی بات نہ کرے کہ تم ہمارے بارے میں بھی کسی کو پتا چل جائے، تو لوگوں کو ایسی توجہ نہ دلانا۔ دیکھو یہ بھی پھر کہہ رہے ہیں سنو، اگر بستی والوں نے غلبہ پا لیا نا تم پر تو وہ تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، اور یعیدکم فی ملتہم، یا وہ لوٹا لے جائیں گے تم کو اپنی ملت میں، تمہیں واپس لوٹا کے لے جائیں گے، کس میں؟ اپنی ملت، مطلب اپنے دین میں، کیونکہ اس وقت ملت کیا ہوتی ہے؟ جو ان کا نیشنل، جو ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، جو ان کی شناخت ہوتی، قومی شناخت، تو اس وقت ان کی دین ہی ان کی قومی شناخت ہوتی تھی، اسی لیے اس کو ملت کہہ رہے ہیں۔ تو اگر تم نے ایسا کیا، اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا نا تو وہ تو پھر تم کو، یعنی ایک سب کو بتا رہا ہے کہ دیکھو بالکل ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، یہ ایسا کریں گے ہمیں یا تو مار دیں گے جان سے، یا پھر ہمیں پریشرائز اتنا کریں گے کہ ہم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین میں شامل ہو جائیں۔ شرک ہے وہ تو موت سے بھی بدتر چیز ہے، جو شرک پہ مر گیا تو خسران مبین ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے، پھر اس کے بعد کبھی فلاح نہیں پا سکتا وہ۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں اگر ہمیں مجبور کر کے انہوں نے شرک کرا بھی لیا تو کوئی بات نہیں ہے، پھر کیا ہوا، پھر تو اللہ تعالیٰ نے معاف ہی کر دینا، اس لیے کیونکہ ان کی امتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ امت محمدیہ ایسی ہے کہ ان کے اوپر اگر جبر کر کے زبردستی کوئی ان کو کلمہ کفر کہلا دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر دل میں ایمان ہے تو۔ یعنی پچھلی امتوں نے تو بہت بہت قربانیاں دی، جیسے فرعون کی جو بیٹی کی مشاطہ تھی، اور یہ بھی جیسے یہ